الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافدین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، آج ہم آپ احباب کے سامنے فریق مخالف کی کتب سے حضرات حسنین کریمین کے تعلقات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات سیدنا حسنین کریمین سے، اور اس کو نقل کرنے والا فریق مخالف کا معتبر مصنف 11ویں صدی ہجری کا مجتہد ملا باقر مجلسی ملعون اپنی کتاب جلاء العیون میں بسند معتبر حضرت امام زین العابدین سے اس بات کو نقل کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یزید کو وصیت فرمائی اور حکم دیا کہ میرے چلے جانے کے بعد خاندان پیغمبر سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کی ہمیشہ طرفداری کرنا اور ہمیشہ ان کا خیال کرنا، اور ساتھ ساتھ وصیت میں یہ بھی فرمایا کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ کوفہ کے غدار ان کو بلائیں اور پھر وہ کوفہ والوں کے دھوکے میں آ جائیں تو آپ اس صورت میں بھی اور وہ آپ کے خلاف نکلیں، آپ اس صورت میں بھی ان کے ساتھ نرمی کرنا اور اس صورت میں بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابھی ہم آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں فریق مخالف کی اس کتاب کا حوالہ۔ یہ کتاب جلاء العیون ہے اور اس کا صفحہ نمبر 178 ہے، جلد نمبر 2 ہے، ملا باقر مجلسی ملعون کی کتاب ہے، اور یہ فصل نمبر 12ویں فصل ہے، توجہ جناب سید الشہداء بمکہ معظمہ، کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ معظمہ کی طرف گئے تو اس فصل میں اس بات کو بیان کیا ہے، اور اس کتاب میں اس بات کو بالکل واضح کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اس کتاب کی حقیقت، اور پھر اس کے بعد ہم وہ حوالہ آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے کہ جس حوالے میں اس بات کو وہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، جلاء العیون، جلد نمبر 2، سوانح چہاردہ معصومین علیہم السلام، تالیف ملا محمد باقر مجلسی بن علامہ محمد تقی مجلسی لعنت اللہ علیہ، ترجمہ سید عبد الحسین مرحوم، ناشر عباس بک ایجنسی، رستم نگر درگاہ حضرت عباس لکھنؤ انڈیا۔ نیچے فون نمبر بھی موجود ہے۔ تو جلد نمبر 2 میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حالات واقعات بیان کرتے ہوئے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مکہ کی طرف تشریف لے گئے تو ان حالات میں پہلی روایت یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو وصیت فرمائی اس وصیت کو نقل کرتا ہے، اور حضرت امام زین العابدین سے بسند معتبر نقل کرتا ہے، سند کا حکم بھی خود بیان کرتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ امام خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات کا قائل ہے، اور بیان کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے بیان فرمایا کہ میں نے حضرات حسنین کریمین کے ساتھ کس طرح کا وقت گزارا ہے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے روایت پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 178 ہے، فصل 12ویں، توجہ جناب سید الشہداء بمکہ معظمہ، صفحہ نمبر 178 ہے۔ اس پیج کو بڑا کرتے ہیں تاکہ آپ احباب کے سامنے روایت آئے۔ اس کی آخری لائن میں اور دوسری لائن کے درمیان سے یہ واقعہ شروع ہے، اور شروع میں یہ نقل کرتا ہے، توجہ جناب سید الشہداء جانب مکہ، چونکہ کتب فریقین میں اس واقعہ حالہ کا مختلف طور سے ذکر ہے، لہذا جو کچھ اعظم علماء شیعہ نے لکھا ہے اس پر اکتفا کی گئی ہے۔
اور اس وجہ سے کہ ان میں بھی اختلاف ہے، لہٰذا مجمل طور سے سب کا ذکر کر کے مقامات اختلاف میں اشارہ کر دیا ہے۔ یہاں روایت نقل کرتا ہے ابن باویہ نے بسند معتبر امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ جب آگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے اور پھر آگے لکھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور قریب تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے فرزند یزید کو طلب کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت یزید کو بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، اے فرزند واضح ہو، میں نے تیرے لیے گردن کشان جہاں کو ذلیل و مطیع منقاد کیا ہے اور تمام شہروں کو تیرے تحت و تصرف دیا ہے اور جہاں داری ملک و شہر یاری تیرے واسطے مہیا کی ہے۔ اب میں 3 شخصوں سے تجھ پر ڈرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ وہ تیری مخالفت جہاں تک ان سے ہو سکے گا کریں گے۔ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ اول عبداللہ پسر عمر بن خطاب، دوم عبداللہ پسر زبیر، سوم حسین بن علی۔ لیکن عبداللہ بن عمر وہ تجھ سے جدا نہ ہوگا اگر تو اس کی خاطر و مدارت کرے گا، لیکن عبداللہ پسر زبیر اگر دسترس اس پر ہو جائے بند جدا کر ڈالنا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ تیری گھات میں ہے، مثل اس شیر کے جو شکار کے گھات میں بیٹھا ہے اور مانند ربا شب و روز اندیشہ و مکر مشغول ہے کہ تیری دولت کو تباہ کرے۔ لیکن امام حسین آگے حضرت حسین کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کے بارے میں کیا وصیت فرمائی، دیکھیں۔ لیکن امام حسین، پس ان کی نسبت قرابت کا حال رسول خدا سے تجھے معلوم ہے کہ وہ پارہ تن حضرت رسول خدا کے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین، پس ان کی نسبت قرابت کا حال رسول خدا سے تجھے معلوم ہے کہ وہ پارہ تن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ان کے گوشت و خون سے پرورش ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اہل عراق ان کو بلائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت یزید کو وصیت فرمائی کہ اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دے کر بلائیں گے اور ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور یاری و نصرت نہ کریں گے بلکہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ لازم ہے اگر ان پر تو ظفر پائے ان کے حق کے حرمت کو پہچاننا اور ان کی منزل و قرابت جو رسول خدا سے ہے اس کو یاد کرنا اور ان کی باتوں پر ان کو مواخذہ نہ کرنا۔ آگے بیان کرتا ہے اور جو روابط میں نے اس مدت میں ان سے محکم کیے ہیں ان کو قطع نہ کرنا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے ان سے اپنے دوران خلافت میں ان سے روابط قائم کیے ہیں اور جو ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، وہ کبھی ختم نہ کرنا، ان کو قطع نہ کرنا اور ہرگز ان کو کوئی صدمہ و ضرر نہ پہنچانا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو وصیت فرمائی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے تعلقات اور اس روایت کو امام زین العابدین بسند معتبر نقل کرتے ہیں، اور ملا باقر مجلسی اس روایت کو بیان کرتا ہے، اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں جلاء العیون میں نقل کیا ہے۔ دیکھیں ابن باویہ نے بسند معتبر امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ بسند معتبر ابن باویہ نے نقل کیا ہے، اور پھر اس سے نقل کرنے والا ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کس طرح اچھے حالات اور اچھے تعلقات تھے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، اور پھر یزید کو بھی اسی طرح وصیت فرمائی، فرمایا اہل عراق ان کو دھوکہ دیں گے لیکن آپ ان کے دھوکے میں نہ آنا، اور حضرت حسین جب ان کے پاس جائیں اگر آپ ان پر ظفر بھی پا جائیں پھر بھی ان کو کوئی ضرر کوئی صدمہ نہ پہنچانا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت بالکل واضح اور موجود ہے۔ اس سے آگے بھی انشاءاللہ، اور فریق مخالف اس طرح دھوکہ دے کر جھوٹی کہانیاں قصے بیان کرتا رہتا ہے،
اور واقعہ کربلا کے بارے میں فریق مخالف کی جتنی کہانیاں قصے ہیں انشاءاللہ اس کی اپنی کتابوں سے آگے بھی انشاءاللہ چل کر ہم بیان کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹے مذہب سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔